محترم و پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے آج کے اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ مولا کریم تمام بیماریاں پریشانی دور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی تمام دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ مدینہ پاک کی حاضری کی خوشی میں اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور سب سے اہم بات، اللہ پاک کے تمام حاضریاں ادب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہر ایک عاشق کے دل میں مکہ پاک مدینہ پاک کا عشق موجود ہے، اور جسے رب چاہتا ہے، جس پر حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہوتی ہے، تو اسے حاضری کا بلاوا مل جایا کرتا ہے، حاضری کا اذن مل جایا کرتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں وہاں پر جانے والے کہ جناب آتا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو، اور جانے والے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ پیسے کے ساتھ جانے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے جانے والے بھی ہوتے ہیں کیسے آ گیا پتہ نہیں۔ جو ایسے جاتا ہے نا کیسے آ گیا پتہ نہیں، اس کی حاضری کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اور جو جاتا ہے مال کے گھمنڈ کے ساتھ، تو اس کا جانا بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جانا نہ جانا برابر ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر جا کر بھی وہاں سے دور ہوتا ہے۔ اس سے بہتر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر میں ہے لیکن اس گھر کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جا کر بھی وہاں کا نہ ہونا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ حاضری جب جب نصیب کرے عشق و مستی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ۔ اور الحمدللہ جو عشق والا ہوتا ہے، عشق والوں میں بیٹھتا ہے، تو الحمدللہ اس کی حاضری عشق کے ساتھ ہی ہوتی ہے، محبت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر کچھ لوگ رہ کر وہاں سے حقیقی طور پر دور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بار بار حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ پاک وہ خوش نصیب شہر ہے کہ رب تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور انسان قسم کس چیز کی کھاتا ہے؟ اس چیز کی قسم کھاتا ہے کہ جو اس کی نظر میں قدر والی ہوتی ہے، اس کی نظر میں عظمت والی ہوتی ہے۔ اور قسم انسان اس چیز کی کھاتا ہے جس چیز کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات نے شہر مکہ کی جو قسم ارشاد فرمائی، وہ قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ ما
اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہے، واضح ہے کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی قسم کھاتی ہے تو بات واضح ہے کہ ماں باپ قدر و عزت والے ہیں، اولاد اس لیے ان کی قسم کھاتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم کھائی، قسم ارشاد فرمائی، کیونکہ محتاط لفظ یہی ہے کہ ہم رب کے لیے قسم کھانے کا لفظ استعمال نہ کریں۔ رب تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمائی، تو رب تعالی نے شہر مکہ کی جو قسم ارشاد فرمائی وہ تو واضح ہے کہ قدر و عزت کا مقام ہے۔ رب تبارک و تعالی نے شہر مکہ کو عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس عظمت کا سبب کیا ہے؟ اس شہر مکہ کی عظمت کا سبب کیا ہے؟ تو رب تعالی نے خود ہی واضح فرما دیا کہ میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہے وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما۔ تو رب تعالیٰ نے اگر شہر مکہ کو عظمت عطا فرمائی ہے تو محبوب کے صدقے عطا فرمائی۔ اس لیے رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرمائیں، اسی لیے رب نے فرما دیا لا اقسم بہذا البلد، کہ محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم ارشاد نہیں فرماتا۔ قسم ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ تشریف فرمائیں۔ اور پھر مکہ پاک تو ویسے ہی محبتوں کا مرکز ہے، عظمتوں کا مرکز ہے۔ وہاں رب تبارک و تعالی نے کعبہ اللہ کو مقرر فرمایا، لاکھوں کروڑوں اربوں لا تعداد مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھر کے لوگ اپنی زبان سے یہی جملہ ادا کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہوئے منہ میرا خانہ کعبہ سامنے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، یہ نیت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ، کوئی کس خطے میں کوئی کس خطے میں، لیکن اس کا چہرہ اور اس کا رخ کعبۃ اللہ شریف ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ شریف کس قدر و جلال والا ہے کہ انسان جب پہنچتا ہے تو پہلے تو اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ خواب دیکھ رہا ہوں حقیقت دیکھ رہا ہوں، اور جب واقعی میں آنکھیں کھل جاتی ہیں تو پھر دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ خواب جو دکھایا تھا الحمدللہ آج اس کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دیگر فضائل تو ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف میں جو کشش رکھی ہے کہ کعبے کو دیکھ کر ہی اس سے چمٹنے کو دی جاتا ہے۔ حالانکہ احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی غلاف پر خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں، احرام کی حالت میں وہاں چھونا منع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ہلچل پیدا ہو رہی ہو، پھر بھی دل مچل رہا ہوتا ہے کہ کب غلاف کعبہ سے چمٹ جاؤ۔ اور جب واقعی میں غلاف کعبہ سے بندہ چمٹ جاتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ماں سے بچھڑا ہوا لال صدیوں ہو گئی، سینے نہیں لگا تھا، گلے نہیں لگا تھا، چمٹا نہیں تھا۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ کے غلاف سے اپنے اس سینے کو لگاتے ہیں ماں کی ممتا یاد آ جاتی ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی رحمت کی مثال سمجھائی ہے وہ ماں کے ذریعے ہی سمجھائی ہے کہ رب تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ماں کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تو بیان ہی نہیں۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا بار بار ہماری زبان سے اعلان
اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام سے پہلے پیارے محبوب نے فرما دیا کہ وہ کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے جس کام کی شروع میں بسم اللہ شامل ہے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت تو ہمیں بار بار پلائی جا رہی ہے، ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ رب تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ تو اس رحمان و رحیم کے گھر پہنچ کر اس کی رحمت کا کیسا نظارہ اور پھر آنسو پھوٹ پڑتے ہیں، آنسو پھوٹ پڑتے ہیں کہ میرا گناہگار وجود، میرا گناہگار جسم اور یہ غلاف کعبہ۔ اور رب تعالیٰ کی رحمت سے جب بندہ مستفید ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے سارے گناہ یاد آتے ہیں، سارے گناہ یاد آتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کی رحمت بھی یاد آتی ہے، اور یہ گمان اور یقین ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آج اس کالے غلاف کعبہ سے چمٹا کر میرے سارے کالے گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ بھی سیاہ ہے، لیکن اس سیاہی میں اتنی کشش ہے کہ اس سیاہی سے اپنے آپ کو چمٹا کر مجھے رب تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ میرے ساری سیاہیوں کو مٹا دے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیں تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف حجر اسود رکھا ہے، اور حجر اسود وہ خوش نصیب پتھر ہے کہ جب طواف کرنے والا طواف کرتا ہے تو اسے چوما جاتا ہے، اسے چوما جاتا ہے، تو وہاں کی حاضری پانے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ یہ پتھر روز محشر ہر چومنے والے کی ایمان کی گواہی دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حاضری مکہ نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم الحمدللہ جب کعبۃ اللہ شریف میں بھی جاتے ہیں ادب کے ساتھ، عشق کے ساتھ، بے ادبیوں کا تو وہاں پر بیان ہی نہیں، لیکن الحمدللہ ہم کعبۃ اللہ شریف کا بھی جب عمرہ کرتے ہیں عشق و مستی کے ساتھ، پھر اس عشق و مستی کے بعد اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، پھر مکے کے بعد مدینہ کا رخ ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب مکہ پاک سے ہجرت فرما رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے شہر مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، اگر مجھے یہاں کے لوگ یہاں سے جانے پر مجبور نہ کریں۔ یہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اسے فطری طور پر وہاں سے محبت ہوتی ہے، اور حضور کا جائے ولادت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی نا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے تو نے ہجرت کا حکم فرمایا، میں تیرے حکم پر ہجرت کر رہا ہوں، میرا قیام اس جگہ کو بنانا جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے محبوب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام مدینہ میں بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کو میرا مسکن بنانا، میرا مقام اس جگہ کو بنانا کہ جو تجھے محبوب ہے۔ تو پتہ چلا کہ مدینہ پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے قیام گاہ بنایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ واضح ہے کہ مدینے سے اللہ پیار فرماتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی ذات کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جاتی ہے ہر اس چیز سے رب کو پیار ہو جاتا ہے. اسی لیے تو رب تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمایا تو شہر مکہ کو فضیلت ملی حضور کے صدقے. تو جب حضور مدینے چلے گئے تو ساری عظمتیں مدینے کے لیے کیونکہ حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکہ پاک آنے والے کو سمجھایا کہ اب حج کر لیا عمرہ کر لیا اب کیا کرو. فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کیسے نہیں کیونکہ کعبے کو بھی جو مقام ملا جو عظمت ملی وہ حضور کے صدقے سے. کیونکہ رب تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرما کر سارے سوالوں کا جواب دیا. ورنہ کعبۃ اللہ تو پہلے بھی موجود تھا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا کعبۃ اللہ اس وقت بھی موجود تھا. لیکن رب تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر واضح کر دیا کہ جو کعبے کی عظمت ہے کعبے کی فضیلت ہے وہ حضور کے صدقے ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرمائیں. اور پھر جب مدینہ پاک حضور گئے حضور نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کہ مولا شہر مدینہ میں اتنی برکت عطا فرما جتنی تو نے مکے میں عطا فرمائی. فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں برکت عطا فرمائی حضور فرما رہے ہیں کہ مولا مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا فرما. تو پھر مدینے میں برکت کیسے نہیں ملتی؟ اور پھر رب تعالیٰ نے مدینے کو کیسی برکت عطا فرمائی. حضور کی دعا کو کیسا مقبول فرمایا کہ حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے لوگ یثرب کہتے تھے. یثرب کو کیوں کہتے تھے؟ بیماریوں کا گڑھ تھا. وہاں اتنی بیماریوں کا گڑھ تھا لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جب یثرب سے گزرتے تھے تو منہ پر کپڑا ڈال کے گزرتے تھے کہ کہیں یہاں کی بیماری یہاں کی وبا نہ لگ جائے. لیکن حضور علیہ السلام نے جب مکے سے زیادہ برکت کی دعا فرمائی تو رب تعالیٰ نے حضور کے صدقے اتنا کرم فرمایا کہ مدینہ پاک جو یثرب کہلاتا تھا بیماریوں کا گڑھ کہلاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے مدینے کی مٹی کو بھی شفا والا بنا دیا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مدینے کی مٹی میں ہر مرض سے شفا ہے. اور لوگ کہتے ہیں حضور کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ حضور کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور مختار نہیں ہے حضور کو اختیار نہیں ہے. کتنے بے وقوف کتنے بے وقوف یہ بکواس کرنے والے جب مدینے جاتے ہیں نا تو آج کا تو جدید دور ہے تو ایسا شخص کہنے والا ایسی بکواس کرنے والا بھی کہتا ہے یار
الجنہ کا پرمٹ بنا دو نا، بنانا آتا ہے، جگہ جگہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے. کیوں؟ کون سی قرآن کی آیت کہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا؟ کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ بھی تو حضور نے فرمایا نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو حضور نے جنت بنایا نا. حضور کو رب تعالیٰ منع فرماتے تھے کہ یار جنت تو میں نے بنائی ہے اور آپ دنیا میں جنت بنا رہے ہیں. حضور کو منع کر سکتا تھا نا رب منع فرما دیتا. اے محبوب یا کیا کہہ دیا؟ اپنا جملہ واپس لے لو. آپ کے گھر اور آپ کے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہے، جنت نہیں ہے. رب تعالیٰ نے منسوخ نہیں فرمایا، بلکہ جو محبوب نے فرما دیا دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیا. کہ آج جو بھی مسجد نبوی میں جاتا ہے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ریاض الجنہ میں موقع مل جائے. تو حضور کے فرمان پر وہاں پر تو مرتے ہو اور یہاں پر حضور علیہ السلام کے اختیار پر اعتراض کرنا. تو جو رب حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ وہ زمین کے جس ٹکڑے کو چاہے جنت بنا دے، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اور کیا اختیار نہیں عطا فرمایا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا. اور یہ بھی مدینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مدینے جانے والا جنت سے ہو کر آتا ہے.